ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی آڑ میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں. یعنی آج ہی آپ اٹھیں کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے پوری تاریخ میں. اسلام ایک کمپریہنسو کمپلیٹ ریلیجن ہے, اس لیے ہر ڈومین میں وہ ہر کسی کے رائٹس کے لیے لڑتا ہے, ہر کسی کے رائٹس کی حفاظت کرتا ہے. تو واٹ از لیفٹ انکورڈ ان اسلام دیٹ وی نیڈ ٹو کور اٹ بائی فیمنزم. اسلام مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جی حنین بھائی, ہم جو یہ بات کر رہے تھے کہ فیمنزم, عورتوں کے حقوق, آزادی نسواں, اور اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 مارچ کو جو ہے وہ وومن مارچ بھی آ رہی ہے, انٹرنیشنل وومنس ڈے منایا جا رہا ہے. تو آپ ایک لے مین ٹرمز کے اندر ایک بنیادی فلسفہ بتائیں کہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے کیا, یہ وومنس ڈے, وومن امپاورمنٹ ہے کیا چیز, تاکہ ایک عام جو ایک معصوم لوگ ہیں, معصوم پبلک ہے, اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. جی افراہیم بھائی, اصل میں جو فیمنزم ہے نا, اصل مختلف ویوز آئی ہیں اس کی, فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, تھرڈ ویو, فورتھ ویو. تو ایک یہ اسپیکٹرم ہے, تھرڈ ویو, سیکنڈ کا, ان کا آپس میں بھی کانفلکٹ ہے. تو ایک عام آدمی فیمنزم کو کیسے سمجھے؟ فیمنزم بیسکلی دو باتوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک ہے کمٹمنٹ ٹو پیٹریارکل تھیسس, پیٹریارکی, اور دوسرا جو ہے وہ ایکوالٹی آف جینڈر ہے, یعنی مرد مساوات میں ایکوالٹی. ایکوالٹی کس چیز کی؟ ایکوالٹی آف اپرچونیٹیز, ایکوالٹی آف رائٹس. یہ دو باتیں ہر ویو آف فیمنزم میں پائی جاتی ہیں, چاہے وہ کسی بھی طریقے کا فیمنزم ہو. ہر فیمنسٹ آئیڈیالوجی میں یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں. فیمنزم واقعی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے کیا؟ عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتا ہے؟ آر دے فائٹنگ فار وومن؟ دیکھیں, کہا تو یہ جاتا ہے کہ عورت مارچ, اور یہ جو مارچ 8 مارچ کو یہ جو بھی ایونٹ کیا جاتا ہے, یہ عورتوں کے حقوق کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. دے آر وائسنگ فار ویمنز رائٹس. تو کہا تو یہی جاتا ہے, لیکن کیا واقعی ان کا جو مین ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ ڈیلنگ ود دا ویمن آپریشن, عورتیں جو مظلوم ہو رہی ہیں, یعنی ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے, کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی نمائندگی کر رہی ہیں؟ جب ہم ان کے مینیفیسٹو, عورت مارچ کے مینیفیسٹو وغیرہ میں, اور بھی اس آئیڈیالوجی کے فلسفے اور کور جو ٹینٹس ہیں اس آئیڈیالوجی کے, جیسے کہ میں نے بتایا, ایکوالٹی آف جینڈر اور پیٹریارکی, تو جب ہم مزید اس میں اور جاتے ہیں اور ان کے مینیفیسٹو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کی نمائندگی تو بظاہر ایک کور ہے, اور اس کی آڑ میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جو کہ اسلام کے خلاف ہیں. تو بیسک ایجنڈا ہمیں دیکھنا چاہیے. دیکھیں, بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز اور سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں, تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے مین ایجنڈا کیا, ان کا کور تھیم کیا ہے. تو جب ہم کور تھیم پہ آتے ہیں تو یہی دو چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں, پیٹریارکی اور ایکوالٹی. اس میں عورتوں کے حقوق کی اگر بات کی بھی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عورتوں کے حقوق میں عورت مارچ اور فیمنزم جو ہے وہ مونوپلائز نہیں کرتا, یعنی وہی صرف نہیں ہے کہ جو عورتوں کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے. دیکھیں, اصل میں یہ بیسکلی ایک ورلڈ ویو ہے, جیسے کہ کمیونزم اور کیپٹلزم ایک مختلف ورلڈ ویوز ہیں, اور یعنی اکنامکس میں فار دا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اینڈ ویلتھ, کمیونزم الگ طریقے سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں ڈیل کرتا ہے, اور کیپٹلزم الگ طریقے سے. بیسکلی ایک ہی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, یعنی ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اینڈ ویلتھ. تو جو فیمنزم ہے وہ بھی کہتا تو یہی ہے کہ ہم بھی ویمنز رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. تو صرف یہی مونوپلی نہیں ہے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اور بھی بہت. اسلام ویمنز رائٹس کے لیے لڑتا ہے. اسلام صرف ویمنز رائٹس کے لیے نہیں, کیونکہ اسلام ایک کمپریہنسو کمپلیٹ ریلیجن ہے, اس لیے ہر ڈومین میں وہ ہر کسی کے رائٹس کے لیے لڑتا ہے, ہر کسی کے رائٹس کی حفاظت کرتا ہے. تو ان کے پاس مونوپلی نہیں ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ لگتا سامنے اپیرنٹلی جو ہے وہ لوگوں کو یہی تاثر دینا چاہتے ہیں, لیکن اندر سے ان کا ایجنڈا کیا ہے, وہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہے. وہ تو عورتوں کے حقوق کی حفاظت is just there for to attract the masses.
اچھا حنین بھائی، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ فیمنزم یا وومن امپاورمنٹ یہ بیس کرتی ہے دو آئیڈیالوجی، اس کے دو ٹینٹس ہیں، ایک ہے پیٹریارکی اور ایک ہے ایکوالٹی آف جینڈر. تو آپ ذرا تھوڑا پیٹریارکی بتائیں گے، پیٹریارکی سے کیا مراد ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اور ایسی کون سی کانسپریسی ہو گئی عورتوں کے خلاف کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور وہ بیچاری اس جال میں، اس دام تصویر میں پھنس گئی؟ دیکھیے پیٹریارکی از بیسکلی دا کانسیپٹ، دا آئیڈیا کہ تھرو آؤٹ دا civilization and throughout the history men have designed such a system so as to subjugate and oppress women. یعنی اگر بالکل سادہ سے بالکل زبان میں کہوں تو یہ ہے کہ ماضی میں مردوں نے کوئی ایسا ایک سسٹم ڈیزائن کیا اور ایسے کوئی جینڈر رولز اور اسٹیریوٹائپس کریٹ کیے کہ جس کی بنیاد پر وہ عورتوں پر ظلم کر سکیں اور عورتوں کو اپنے ماتحت رکھ سکیں. یعنی گویا کہ یہ مردوں کی طرف سے ماضی میں پوری سویلائزیشن گلوبل لیول پر، یونیورسل لیول پر ایک سازش رہی ہے. تو اب لاجک کیا ہے اس کی؟ لاجک تو ہمیں بھی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ماضی میں، آپ مجھے خود بتائیں کہ ایسا، یعنی who in his right mind would subjugate and oppress his daughter, his mother, his wife, just to design such a system with strangers. یعنی اس کے لیے آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی کسی مرد میں اتنی غیرت ہو کہ وہ دوسرے اجنبی مرد کے ساتھ مل کے اپنی ماں بیٹیوں کو ماتحت لانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسرا یہ کہ دا ویری کانسیپٹ آف پیٹریارکی انڈرمائنز دا ریشنلٹی آف ویمن اٹ سیلف. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ مطلب آپ جب پیٹریارکی کا ایک تھیسس ایک فیمنزم رکھتا ہے تو وہ گویا کہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ماضی میں عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کو بیوقوف بنایا گیا. یعنی آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ عورتیں ماضی میں اتنی بیوقوف رہی ہیں کہ وہ برین واش ہوتی چلی گئیں کہ آدمیوں نے ایسا سسٹم ڈیزائن کر لیا کہ ان پر وہ ظلم کر سکیں. یعنی بیسکلی یو آر انڈرمائننگ دا ریشنلٹی آف ویمن اٹ سیلف. تو ہم تو اتنا جو ہے وہ اس طرح کا، یعنی اس کا ہسٹوریکل ایویڈنس بھی نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی لاجک بھی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی یہ تو ایک آدمی کی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ اتنی گلوبل لیول پر کانسپریسی دوسرے اجنبی مرد کے ساتھ مل کے اپنی ماں بیٹیوں اور دوسری عورتوں کو ماتحت لانے کی کوشش کرے. اور دوسرا یہ کہ ایک تو یہ جو لاجک ہے وہ عورتوں کو بھی، یعنی ہمیں یعنی آج ہی آپ اٹھیں کہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے پوری تاریخ میں، تو آپ کو پتہ چل گیا، ماضی کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو نہیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ برا ہو رہا تھا. تو یہ پیٹریارکی بیسیکلی عام زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ مردوں نے عورتوں کے خلاف ایسی کوئی سازش چلی ہے کہ جس بنیاد پر وہ عورتوں کو اپنے ماتحت کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا رنویر بھائی، یہ جو فیمنزم یا وومن امپاورمنٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ کہتے ہیں جو عورتوں میں بڑا ظلم ہوتا ہے. کیا عورتوں میں کوئی ایسا آپریشن ہو رہا ہے یا آج کے دور میں بہت بڑھ گیا ہے جو یہ اب ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپریشن اور وومن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپریشن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے آپریشن بڑھ گیا ہے عورتوں پر. اور بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے اس کی کہ ماضی میں جو فیملی سٹرکچر ہوتا تھا آپ کا، وہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی سٹرکچر ہوتا تھا، اور آج ماڈرن ٹائمز میں ایک نیوکلیئر فیملی کا کانسیپٹ ہے. یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی کا سٹرکچر جو ہمارے پاکستان میں بھی اکثر جگہوں پہ پایا جاتا ہے کہ چاچا، ماموں، تایا، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم. یعنی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ساری فیملی انوالو ہوتی ہے. جیسے کہ ہم مذاق میں بھی کہتے ہیں نا کہ تمہاری پھپھو بھی تمہارا رزلٹ پوچھتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایکسٹینڈڈ فیملی کا ایک کانسیپٹ تھا. ایک روایتی فیملی ہوتی تھی کہ جہاں پہ کوئی بھی فیملی کا ممبر سفر کر رہا ہے تو پوری ایکسٹینڈڈ فیملی وڈ گیٹ انوالوڈ ان دس پرٹیکولر ایشو. اور اگر عورت کسی کے گھر پہ گئی ہے ایز اے وائف اور اس پر کوئی آپریشن ہوتا ہے تو پورا قوم، قبیلہ اور پورا ایکسٹینڈڈ فیملی جو ہے وہ اس کے خلاف لڑتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رشتہ دار صلہ رحمی کا بہت، یعنی اسلام میں ایکسٹینڈڈ فیملی کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے، صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلانا. لیکن آج ان آر ماڈرن ٹائمز یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک نیوکلیئر فیملی، یعنی واٹ از یور فیملی، واٹ ڈز یور فیملی کنسسٹ آف؟ ہسبینڈ، وائف
اینڈ 1 or 2 children. بس یہ آپ کی فیملی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر اگر ایک وائف کو جو اس پر ظلم ہوتا ہوگا تو کون ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوا؟ اس کے پیچھے اسٹیٹ ہے, گورنمنٹ ہے. یعنی اسٹیٹ نے ساری وہ فیملی اور ٹرائبل پاور لے کے اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے, اور پھر یعنی پورا آج جو ہے وہ اسٹیٹ سینٹرڈ ہو گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ظلم ہو رہا ہے, اینڈ دس از بیکاز آف وی آر موونگ ٹوورڈز مور لبرل کائنڈ سارٹ آف اور ماڈرن فیملی اسٹرکچر میں ہم موو کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی تعلق اسلام یا کوئی دین یا کوئی نظریات سے نہیں ہے. اچھا عمران بھائی یہ بتائیں کہ جیسے فیمنزم بھی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے, اسلام بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں میں بہت ظلم ہوتے تھے. اسلام نے ایک عورتوں کے حقوق کی بات کی, ان کو آزادی دی ایک حد تک. تو کیا کوئی مطابقت ہے, کوئی کمپیٹیبلٹی ہے بٹوین ماڈرن ڈے فیمنزم اور جو ہمارا اسلام ہے اس میں؟ دیکھیں جی, بہت سے لوگوں کو کنفیوژن یہی ہوتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے. زمانہ جاہلیت میں جو عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا, بیٹیوں کو زندہ جو ہے وہ دفنایا جاتا تھا, تو اسلام نے آ کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عورتوں کو لبریٹ کیا ہے, عورتوں کو آزادی دی ہے. تو فیمنزم بھی تو یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو آپ کو فیمنزم سے کیا اتنا پرابلم ہے؟ دیکھیں جی, میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یعنی یہ بہت ساری کنفیوژن بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں رہتی ہے. تو بنیادی طور پر پہلی بات تو میں نے جو ابھی ڈسکس ہوئی وہ یہی بتائی کہ یہ جس طریقے سے عورتوں کے رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ طریقہ صحیح نہیں ہے, اور وہ بھی بظاہر لڑ رہے ہیں. ان کا جو مین ایجنڈا ہے وہ دوسرا ہے. وہ یعنی ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پیٹریارکی کے مخالف ہے. وہ پیٹریارکل تھیسس کے بالکل مخالفت کرتے ہیں, یعنی پیٹریارکی کے خلاف چل رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور فیمنزم اس کو آپس میں ملایا نہیں جا سکتا. دونوں کے روٹس ہی ڈفرینٹ ہیں, دونوں کے کلمے ہی ڈفرینٹ ہیں. اسلام یعنی فیمنزم از کمٹمنٹ ٹو پیٹریارکل تھیسس, اور اسلام اس کے بالکل مخالف ہے. آپ دیکھیں, اگر کوئی فیمنزم یا کوئی فیمنسٹ جو ہے وہ پیٹریارکی کو اپہولڈ کرتی ہے یا کرتا ہے, تو اس کا بنیادی طور پر نظریہ یہی ہے نا کہ مردوں نے ماضی میں ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کیا تاکہ وہ عورتوں پر ایک ظلم کر سکے اور ان کے اوپر آ سکے, ان کو اپنی ماتحتی میں لا سکے. تو آپ دیکھیں یہ پھر جب یہ نشانہ, یہ جب انگلی اس طرح ماضی پہ اٹھتی ہے تو پھر دین بھی اس سے بچ کے نکل نہیں سکتا, اور پھر دین بھی اس نشانے میں آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسلامک اسکالرشپ میجورٹی جو علماء رہے ہیں وہ کون؟ مرد حضرات تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ کی جو خلفائے راشدون ہیں مرد ہیں. ٹھیک ہے, خلفائے راشدون کی سلیکشن مرد صحابہ نے کی. اسی طرح انبیاء سارے مرد ہیں علیہم السلام. تو اور اللہ تعالیٰ, پھر آپ کا آخری نشانہ اللہ پر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے انبیاء چوز کیے تاکہ ایک سسٹم نعوذ باللہ ڈیزائن کیا جا سکے کہ عورتوں کو اپریس کیا جا سکے. تو ایک جو فیمنسٹ جو ہے, اگر وہ اپنے فلسفی کے ساتھ اور اصول کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے تو ہی اور شی ہیز ٹو آپشنز, ایدر شی لیوز اسلام اور شی ریفارمز اسلام. ٹھیک ہے, یا تو وہ اسلام کے احکامات کو تبدیل کر دے گی, کیونکہ فیمنسٹ آئیڈیاز جو ہیں وہ اسلام کے بالکل مخالف ہیں. پیٹریارکی کے جو فیمنزم پیٹریارکی کا مخالف ہے, لیکن اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پیٹریارکی کا. ٹھیک, اور اسی طرح ایکوالٹی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرا ٹینٹ جو فیمنزم کا ہے وہ ایکوالٹی آف جینڈر ان ٹرمز آف دا رائٹس اینڈ اپرچونیٹیز ان آل دا اسفیئرز آف لائف. تو اس میں آپ دیکھیں اسلام نے کوئی مرد اور عورت کو ایک جیسا تصور نہیں کیا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, کہ مرد عورت جیسا نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن میں ایکوالٹی کی نفی ہی کی گئی ہے, مساوات کی نفی کی گئی ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح جو نیک لوگ ہیں اور جو برے فاسق لوگ ہیں وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو برابری کی نفی کی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے وہ دین عدل ہے, دین مساوات نہیں ہے. دس از the religion of justice, it is not the religion of equality. Treating equal things equally is justice. Treating different things differently is justice. Treating equal things equally is not equality, it's justice. تو اسلام جو ہے وہ دین عدل ہے. تو فیمنزم کے جو اسلام کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے وہ بیس لیول, سرفیس لیول پر, بنیادی طور پر تعارض ہے. یعنی
فیمنزم کے جو دو کور ٹینٹس ہیں، اکوالٹی آف جینڈر اور پیٹریارکی کی مخالفت، اسلام دونوں ان تھیسس کے مخالف ہے اور دونوں ٹرینڈس کے مخالف ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسلام اور فیمنزم کو ریکنسائل کیا جا سکے یا ان کے درمیان کمپیٹیبلٹی کریٹ کی جا سکے. دونوں میں تطبیق نہیں کی جا سکتی، دونوں کے روٹ سے ڈفرینٹ ہیں. یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اسلام بھی عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، تو کیا ہم کوئی اسلامک ورژن آف فیمنزم بنا سکتے ہیں؟ فیمنزم کی اچھی چیزیں لے کر اس کو اسلامی رنگ دیتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، ابھی تو ہماری بات ہوئی کہ اسلام اور فیمنزم آپس میں کمپیٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیمنزم بالکل الگ مخالف اسلام کے دعویٰ کرتا ہے، اسلام جو ہے بالکل فیمنزم کے ایجنڈا کے مخالف ہے. تو آپ کا جو سوال کہ کیا ہم فیمنزم کو اسلامک رنگ دے دیں، یعنی یا ان کی اچھی چیزیں نکال کے اسلام کا رنگ دے کر ایک اسلامک ورژن آف فیمنزم دے دیں، فیمنزم میں اچھی چیزیں نکال کے اسلام کا رنگ دے دیں. تو دیکھیں، کوئی بھی جو آئیڈیالوجی جو کہ باطل ہوتی ہے نا، اس کو ہمیشہ حق کا رنگ دیا جاتا ہے، لباس دیا جاتا ہے ٹو اٹریکٹ دا ماسز، اور پھر اس کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کبھی بھی، اب شیطان بھی جو انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، مزین کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے. تو شیطان کا طریقہ یہی ہے کہ باطل کو مزین کر کے پیش کرے گا، تبھی تو وہ ایکسیپٹنس لیول پہ آئے گا نا، تبھی تو وہ قبول ہوگا. تو اسی طرح جو یہ جتنی باطل افکار اور فلسفے پھیلائے جاتے ہیں، وہ حق کے رنگ میں ٹو اٹریکٹ دا ماسز، وہ اسی اس میں پھیلائے جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام اور فیمنزم کا جو ہے وہ بیس لیول پہ کانٹرڈکشن ہے. اب سوال یہ کہ کیا ہم فیمنزم میں جو اچھی باتیں ہیں وہ لے لیں اور اس کو اسلامک فیمنزم کہہ دیں یا مسلم فیمنسٹ کہہ دیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی مثال کے طور پر ہندو ہے یا ایک مشرک ہے. اب مشرک کا بیس لیول عقیدہ ہی خراب ہے نا. کیا آپ مسلم ہندو کی کوئی چیز، کوئی ایک ریکمپیٹیبلٹی کہہ کے کوئی بنا سکتے ہیں کہ ہی از مسلم ہندو؟ نہیں. مسلمان اور ہندوازم، اسلام اور ہندوازم بیس لیول پر جب کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہندوازم میں بھی اچھی چیزیں تو ہیں نا. کافروں کے پاس کیا اچھی چیزیں نہیں ہیں؟ کیا کافر اچھا نہیں سوچتا؟ بالکل سوچتا ہے. وہ ہیومن رائٹس کے بارے میں سوچتا ہے، ویمنس رائٹس کے بارے میں سوچتا ہے، بہت ساری اچھی چیزیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے چیریٹی ورک کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ملا کے اسلام کا رنگ دے دیں، بلکہ جو اسلام کا رنگ ہے وہ اپنا رنگ ہے، وہ کسی دوسرے رنگ کا محتاج نہیں ہے. تو بیسکلی اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فیمنزم کی اچھی چیزیں لے کے اسلام میں داخل کر دیں، تو اس میں یہ امپلائڈ ہے کہ اسلام میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو ہم فیمنزم کی اچھی چیزوں سے اس کو پورا کر رہے ہیں. تو واٹ از لیفٹ انکورڈ ان اسلام دیٹ وی نیڈ ٹو کور اٹ بائی فیمنزم. اسلام مکمل دین ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو دین جو ہے وہ مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. اس کو کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، کسی دوسری آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مکمل کر سکیں. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس کچھ اور بھی سوالات ہیں ذہنوں میں جو کہ ہم انشاءاللہ آپ سے کسی دوسرے ایپیسوڈ میں، کسی دوسری بیٹھک میں آپ سے پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیر کثیرا.